بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اللہ کی توحید پر عبادت کرنے اور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر عمل کو بنانے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہماری ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، الحمدللہ یہ پروگرام یوتھ اینٹک کی طرف سے سنت کو عام کرنے اور بدعتوں کے خاتمے کی غرض سے منعقد کیا گیا ہے، لہٰذا اسی حساب سے کچھ موضوعات کے تحت اہل علم نے بات کی ہے، اور آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنی روزمرہ زندگی کے اندر کن کن سنتوں کو کرنے کی تعلیم دی، کن سنتوں پر عمل کرنے کو بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگیوں کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کو بھی واضح فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اپنی عبادت سکھانے کی خاطر انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو باقاعدہ طور پر پوری طرح سے ان کے لیے انتظام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے بندوں سے۔ اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل فرمایا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا انتظام بندوں کو سکھانے کے لیے کیا، لہٰذا اسی سلسلے کی ایک کڑی انبیاء کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، جو کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد بھی وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا ہے کہ ہر امت کے اندر رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت کو خود اللہ کی اطاعت قرار دیا، یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو گویا اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی گویا کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی نجات اور بندے کی کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس بندے نے بھی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کی یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا، بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جو کوئی بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور کہا کہ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو کوئی بھی بندہ ان باتوں سے روگردانی کرے گا یا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے گا، ایسے بندے کے لیے اللہ نے کہا کہ دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سارے ہی لوگوں پر واجب ہے۔ تو اطاعت کا جہاں تک مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وجوب کا درجہ دیا، جو واجب ہیں، ضروری ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنا اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیا، اللہ کے نبی نے سنت قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ضرور لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کبھی کبھار ان کو ترک کرتا ہے تو اس پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ ایسی چیز کو سنت کہا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرے تو یقیناً ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی مواخذہ نہیں کرتا ہے۔ اس چیز کو اہل علم نے سنت قرار دیا، قرآن و حدیث میں سنت قرار دیا گیا۔ جہاں تک سنت کی بات ہے، اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں گے، سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سلف نے، جن میں صحابہ بھی شامل ہیں، تابعین، تبع تابعین سب شامل ہیں، سنت کو انہوں نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے، کہتے ہیں الاقتصاد فی السنہ احسن من الاجتہاد فی البدعہ، کہ سنت کے اندر معمولی سا عمل کرنا بھی، یعنی معمولی ہلکا عمل بھی کوئی بندہ کرتا ہے اور اس کو اپنی عادت بناتا ہے، اس سنت کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ بدعت کے اندر بہت زیادہ محنت کرنے کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ بدعت کے سلسلے میں بہت زیادہ کوششیں کرتا ہے، بدعت کرنے کے سلسلے میں اپنی ساری کوششیں لگاتا ہے اور اس کے بعد وہ بدعت پر عمل کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ معمولی عمل بھی کر لیتا ہے، چھوٹا سا عمل جو سنت والا عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک بدعت کی بات ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدعات پر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ تو اس لیے سلف صالحین کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اور بدعتوں کے خاتمے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ مثل اجر فاعلہ، کہا کہ جو بندہ بھی اسلام کے اندر بہترین سنت کو زندہ کرتا ہے، یعنی وہ سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، سنت کے نام پر بدعت ایجاد کرنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتیں ثابت ہیں ان سنتوں کو زندہ کرنا۔ اگر کوئی بندہ زندہ کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس سنت پر جو بندہ بھی عمل کرے گا
اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ کرنے والے کو، اس سنت کے زندہ کرنے والے کو دیتا ہے۔ بڑی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم سلف صالحین کے اقوال دیکھیں، کتنے سلف صالحین کے اقوال ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین سنت پر عمل کرنے کی خاطر بہت زیادہ کوششیں کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور قول عبد الرحمن ابن مہدی کا ہے، جو سفیان رحمہ اللہ کے تعلق سے کہتے ہیں، سمعت سفیان یقول، سفیان رحمہ اللہ کو میں نے کہتے ہوئے سنا، ما بلغنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط الا عملت به ولو مرہ۔ سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے معلوم ہوئی ہے، اس حدیث پر میں نے عمل کیا ہے، اگرچہ کہ ایک مرتبہ ہی صحیح، اس سنت پر میں نے عمل کرنے کی کوشش کی اور اس پر میں نے عمل کیا۔ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مسلم بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انی لاصلی فی نعلی، کہ میں نے اپنے جوتوں یا چپل میں نماز پڑھی ہے، حالانکہ اس کے مقابلے میں جوتے اتار کر پڑھنا یا چپل اتار کر پڑھنا یہ میرے لیے آسان تھا، اس کے باوجود میں نے اپنے جوتے اور چپل میں کبھی کبھار نماز پڑھی ہے۔ اور کہتے ہیں وما اطلب بذلک الا السنہ، اور اس عمل کو کرنے کا مقصد صرف اور صرف سنت پر عمل کرنا، سنت پر عمل کرنا ہی مقصد ہے، سنت کو زندہ کرنا، یہ مقصد سے، اسی مقصد کے ساتھ میں نے یہ عمل کیا۔ اور امام التوحید احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما کتبت حدیثا الا وقد عملت به، کہتے ہیں میں نے کوئی حدیث اپنی مسند میں نہیں لکھی مگر میں نے اس پر عمل کیا۔ ہر حدیث جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہر سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، میں نے جب کبھی وہ سنت یا حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا تو اس پر عمل بھی ضرور کیا۔ یہاں تک کہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، پچنا لگوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگانے والے کو 1 دینار دیا، تو میں نے بھی پچنا لگانے کے بعد پچنا لگانے والے کو 1 دینار عطا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ بہرحال ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو زندہ کرنا، چاہے ان سنتوں کا تعلق سال میں 1 مرتبہ آنے والی سنتوں سے ہو یا ان کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہو، یعنی ہر روز جن سنتوں کے سامنے سے ہم گزرتے ہیں، جن سنتوں پر ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ سنتیں ہوں، تو ان کو زندہ کرنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے یقیناً ضروری ہے، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوتی ہیں اور بدعتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو جہاں تک سنت کی بات ہے تو سنت سے مراد، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ سنتیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب کے طور پر ذکر نہیں کی ہیں بلکہ سنت کے طور پر ذکر کیا، مستحب عمل کے طور پر، یعنی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس پر ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کبھی کبھار ان کو چھوڑ بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا۔ تو آئیے میں آج کے اس درس میں مختصر طور پر کچھ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے یعنی وہ اعمال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو محترم حاضرین، اگر سنت کی ہم بات کریں، جو روزمرہ کی سنتیں ہیں، ان میں سب سے پہلے جو سنتیں آتی ہیں وہ سنت مؤکدہ، سنن رواتب جس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی فرض نماز کے بعد، فرائض کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائی ہیں، مثال کے طور پر فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنتیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، اس طرح کل 12 رکعت سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ان سنتوں کو ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا بڑا ثواب بھی ہے اور بڑا فائدہ بھی ہے۔ ثواب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں کہ جو بندہ بھی ان سنتوں کو پڑھتا ہے، یعنی دن میں یہ فرائض کے ساتھ ساتھ 12 رکعت یا 10 رکعت کا بھی کہیں تذکرہ ملتا ہے، تو ان سنتوں کی اگر کوئی بندہ پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس دن بھی 12 رکعت بندہ
سنتیں ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب کرے گا تو وہاں پر اگر کسی بندے کی فرائض میں کوتاہی ہوئی ہے، فرض نمازیں اس سے چھوٹی ہیں، تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا اور کہے گا کہ دیکھو بندے کے کچھ سنن اور نوافل بھی ہیں یا نہیں ہیں، پھر ان سنن کے ذریعے سے فرائض کی بھرپائی کی جائے گی، یعنی فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ یقیناً ہماری زندگیوں میں کئی مواقع ایسے ہیں جہاں آتے ہیں، ہر بندے کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر بندہ فرائض کو ترک کر دیتا ہے، فرائض کو چھوڑ دیتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے۔ تو ایسے میں اگر کوئی بندہ سنت کی پابندی کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن فرائض جس کے چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالی مواخذہ کر سکتا ہے تو ان کی بھرپائی ان سنتوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ یہ بہت ہی بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور سنتوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے نماز کی بات کی ہے تو نماز سے پہلے بندہ وضو کرتا ہے تو وضو سے تعلق رکھنے والی جو سنتیں ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کو اپنانا، ان پر عمل کرنا بھی یقیناً باعث اجر و ثواب ہے۔ مثال کے طور پر وضو بنانے سے پہلے یعنی بندہ کیا کرے، اللہ کا نام لے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور وضو بناتے وقت اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھوئے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 1 مرتبہ دھونا لازم ہے اور 3 مرتبہ دھونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد جو دعا بتائی گئی ہے اس کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ تو اس طرح وضو سے تعلق رکھنے والی جو سنتیں ہیں ان کا ہم خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ نمازوں سے تعلق رکھنے والی بھی کچھ سنتیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ نماز سے تعلق رکھنے والی کچھ قولی سنتیں بھی ہیں، کچھ فعلی سنتیں بھی ہیں، یعنی جن کا زبان سے جن کو ادا کیا جاتا ہے قولی سنتیں ہیں، اور کچھ فعلی سنتیں جن کو اعضاء سے ہم ادا کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر قولی سنت اگر ہم لے لیں تو تشہد اول کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھنے کے بعد تشہد اول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یا اسی طرح سے آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے کثرت سے دعا کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح اگر فعلی سنت کی اگر ہم بات کریں نماز کے اندر، جیسے تورک کرنا، یعنی آخری تشہد کے اندر جو خاص طرح کی بیٹھک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اس سنت کو بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تورک جس کو کہا جاتا ہے، یعنی بندہ اپنے دائیں پیر کو کھڑا کرے اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے لے اور اپنے زانوں پر بیٹھے۔ یہ ایک طرح کی خاص بیٹھک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تشہد میں بیٹھنا سکھایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ یعنی اگر فعلی سنتوں کی اگر ہم بات کریں، دونوں سجدوں کے بعد میں بندہ جب دوسری رکعت کے لیے نماز کے اندر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یا دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے یعنی چوتھی رکعت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یعنی دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے یا چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے دونوں سجدوں کے بعد جلسہ استراحت کرنا، یعنی تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنا، اطمینان کے ساتھ بیٹھنا، پھر اس کے بعد اٹھنا رکعت کے لیے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اس طرح کی جو بھی نماز سے اور وضو سے تعلق رکھنے والی قولی اور عملی سنتیں ہیں، فعلی سنتیں ہیں، ان کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والی جو سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سو کر اٹھتا ہے، سونے کے بعد جاگتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ بندہ اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، 3 مرتبہ اچھی طرح سے دھوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، 3 مرتبہ ناک کو جھاڑنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر 3 مرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کبھی بندہ جاگتا ہے
اپنی رات کی نیند پوری کرنے کے بعد جب صبح اٹھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ناک 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ ناک کی یہ جو دونوں خالی جگہ ہوتی ہیں، شیطان وہاں پر کیا کرتا ہے، اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لیتا ہے، اپنے آرام کی جگہ بنا لیتا ہے. یعنی بندہ جب رات کو سوتا ہے تو شیطان وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ صبح سویرے جیسے ہی اٹھو، یا تو وضو کرتے وقت یا وضو نہ کرے تب بھی. اہل علم نے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ کیا وضو کے اندر یہ حکم ہے یا وضو کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ جیسے ہی صبح اٹھتا ہے تو اس کو ناک جھاڑنا چاہیے. تو بہرحال اکثر اہل علم نے کہا ہے کہ چاہے بندہ وضو کرے یا نہ کرے، اٹھنے کے بعد جب کبھی اٹھے تو اپنے ناک کو 3 مرتبہ ضرور جھاڑے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت جس کو آج کل ہم نے بھلا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دیا. مسواک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنت ہے جس کو آج کل ہم نے ترک کر دیا ہے، مکمل طور پر ترک کر دیا ہے. الا من رحم اللہ، الا ماشاء اللہ بعض لوگ عمل کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اکثریت خصوصی طور پر ہمارے اس یعنی ہندوستان کے اندر اکثر لوگوں نے اس سنت کو پوری طرح سے بھلا دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سنت کو بھی زندہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی فائدے بتائے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے 2 فائدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مسواک کرنا ایک تو منہ کی صفائی بھی اس سے ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. یعنی مسواک جیسا عمل، معمولی عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے راضی ہوتا ہے، رضامندی حاصل ہوتی ہے. تو ضروری ہے کہ اس سنت کو بھی ہم کیا کریں، زندہ کریں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کچھ سنتیں بغیر دلیل کے، کیونکہ ایسی کئی سنتیں ہیں جو روزمرہ زندگی کے اندر ہمیں کرنی چاہیے. اگر میں ہر سنت کی جو ہے دلیل آپ کے سامنے رکھتا جاؤں تو یقیناً وقت میرے لیے ناکافی ہوگا. اس لیے کچھ سنتیں اجمالی طور پر بالاختصار میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں بغیر دلائل کے. انشاءاللہ کبھی موقع ملنے پر ان کے دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں ان میں سے، جیسا کہ ابھی میں نے ایک سلف میں سے کسی کا قول ذکر کیا جنہوں نے جوتوں میں نماز پڑھنے کے تعلق سے بات بتائی کہ میں نے صرف اور صرف سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بندے کو جوتے میں، اگر جوتے چپل صاف ہیں، پاک ہیں، اس کی تحقیق کر لینے کے بعد، یعنی ان جوتوں کی پاکی کے بعد ان میں نماز پڑھنا بھی ایک طرح کی سنت ہے. اور اس کے علاوہ جوتے چپل پہنتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم اس کو بھی بھول چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے یا چپل پہنتے وقت سب سے پہلے دائیں پیر کا جوتا پہلے پہنتے تھے، اور جب نکالنے کی باری آتی تھی تو پہلے بائیں پیر کا جوتا نکالتے تھے، پھر اس کے بعد دائیں پیر کا نکالتے تھے. پہنتے وقت بھی پہلے دائیں پیر کا جوتا نکالا جاتا ہے، یعنی پہنا جاتا ہے، اور نکالتے وقت آخر میں دائیں پیر کا ہی جوتا نکالا جاتا ہے. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طرح پانی پینے کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی کچھ سنتیں بتائی ہیں. ہم روزانہ صبح سے شام تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ پانی پیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ پانی پیتے وقت بیٹھ کر پینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیتے وقت سانس، یعنی برتن میں ہی، گلاس میں ہی سانس لینے سے منع فرمایا ہے کہ بندہ پانی پی رہا ہو اور سانس جب لینا چاہتا ہے تو اسی گلاس میں نہ لے، بلکہ گلاس سے ہٹ کر، یعنی گلاس کو ہٹا کر، برتن کو ہٹا کر سانس لے، پھر اس کے بعد پانی پیے. اور اسی طرح پانی پیتے وقت 3 مرتبہ، یعنی 3 سانسوں میں پانی پینا بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایک اور سنت جس کو اکثر لوگوں نے بھلا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جب سفر کر کے واپس اپنے گھر پہنچتا ہے، گھر کو پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ سفر سے جب دوبارہ گھر کو لوٹتا ہے پہلے مسجد کا رخ کرے، 2 رکعت نماز پڑھے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی نماز پڑھ کے اس کے بعد گھر کو جایا کرتے تھے، گھر کی طرف جاتے تھے. لہٰذا ہمیں بھی
چاہیے کہ جب کبھی ہم سفر سے واپس ہوں لوٹیں تو پہلے مسجد کو جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد گھر کو جائیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح گھر سے نکلتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، جو مخصوص دعائیں بتائی گئی ہیں ان کا اہتمام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت ہی بہترین سنت جو عام ہے، مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کرو اگرچہ تم بندے کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ہر مسلمان پر، جو بھی مسلمان جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کیا کرو، اور جس کو تم نہیں پہچانتے لیکن معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے تو اس بندے کو بھی سلام کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کبھی صبح ہو تو ہم صبح سویرے مرغے کی بانگ سنتے ہیں، یعنی مرغا بانگ دیتا ہے تو اس کو سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب کبھی مرغا بانگ دے فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، کیونکہ وہ مرغا ایک فرشتے کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ بتائی ہے اور کہا ہے کہ جب کبھی مرغا بانگ دے تو کیا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھا کرو، یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگا کرو۔ اور اس کے مقابلے میں اگر جب کبھی بھی گدھے کی آواز سنی جاتی ہے یا اسی طرح کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم پتہ نہیں خصوصی طور پر رات میں کتنی مرتبہ کتوں کے بھونکنے کی آواز ہم سنتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھا کریں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سنت جو نماز سے تعلق رکھتی ہے صلاۃ الضحیٰ کے نام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے کہ آدمی چاشت کی نماز پڑھا کرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوہات بھی بتائے ہیں کہ کیوں صلاۃ الضحیٰ کو رکھا گیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، یہ الگ بحث ہے۔ بہرحال چاشت کی نماز پڑھنا اکثر لوگوں نے اس سنت کو بھی بھلا دیا ہے، اس کو بھی دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چاشت کی نماز کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان ساری چیزوں کا اہتمام بھی ہمارے لیے بہت ہی بہترین یعنی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مؤذن جب کبھی اذان دیتا ہے اس کا جواب دینا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے، اس سے پہلے بھی بات آئی پینے کے تعلق سے، تو کھانے اور پینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے بنائیں، یہ بھی سنت ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول کر پیٹ بھر کر کھانا، یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ اکثر مسلمان، اکثر لوگ غیروں کے طریقے کو اپناتے ہوئے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کیا کرو، ایک حصہ ہمارے کھانے کی جگہ کے لیے جس کو ہم کھایا کرتے ہیں، ایک پینے کی جگہ کے لیے یعنی پینے کی چیزوں کی جگہ کے لیے، اور تیسرا حصہ خالی جگہ سانس لینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تقسیم پیٹ کی 3 تقسیم کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح سے لے کر شام تک اور سوتے ہوئے بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یقیناً اس کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں، بہت ہی زیادہ فضائل ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ فضائل اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے بتائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ جو بھی اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، چاہے وہ نمازوں سے تعلق رکھنے والے ہوں یا اس کے علاوہ نماز کے بعد کے اذکار ہوں یا صبح شام کے اذکار ہوں، وضو وغیرہ کے اذکار ہوں، سونے سے پہلے کے اذکار ہوں یا پھر سو کر اٹھنے کے بعد کے اذکار ہوں، صبح سے لے کر شام تک جتنے اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کا اہتمام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر ماہ کا چاند یعنی ہر ماہ کو جب کبھی نیا چاند نکلتا تھا اس چاند کو دیکھنے کے بعد کی دعا پڑھتے تھے، اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ خاص طور پر رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، یا اسی طرح سے شوال کا چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں ہمارے رمضان سے اور اسی طرح سے عیدوں سے تعلق رکھنے والی ہیں، لہٰذا انہی کی حد یعنی انہی 3 چاندوں پر جو ہے ہم لوگ چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر ماہ جب کبھی نیا چاند نکلتا ہے تو ہمیں وہ دعا پڑھنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے یعنی مہینوں سے تعلق رکھنے والی، کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا، 3 دن کے روزے رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ ہر مہینہ یعنی عربی کے اعتبار سے جو مہینہ ہوتا ہے اس کے 14، 15 اور 16 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے اندر روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے، اس پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت جو عموماً ہم لوگ نہیں کیا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے وقت، چلتے وقت، جہاں کہیں بھی جاتے وقت، چلتے پھرتے وقت اگر اونچی جگہ آتی، یعنی کسی اونچی جگہ پر چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تکبیر بیان کرتے، یعنی اللہ اکبر کہا کرتے تھے اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ہمارے گھر اوپر رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں جب کبھی ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اس وقت اللہ اکبر کہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ڈھلان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھا کرتے تھے، یعنی سبحان اللہ کہا کرتے تھے۔ تو سیڑھیاں اترتے وقت یا نچلے ڈھلان کی طرف جاتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، سبحان اللہ یہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک چیز یہ ہے، یعنی بچے کی پیدائش کو لے کر بعض سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ بچہ جب کبھی پیدا ہوتا ہے تو تحنیک کرنا چاہیے، یعنی اس کو شہد وغیرہ چٹانا چاہیے، اور اسی طرح 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کے بال نکالنے چاہیے۔ یہ ساری سنتیں جو مولود سے تعلق رکھنے والی، یعنی جو ابھی بھی بچہ جنا گیا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس بچے کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرنا، یہ بھی ہماری روزمرہ کی زندگیوں سے تعلق رکھنے والے کچھ اعمال ہیں۔ اور ان کے علاوہ ختنہ کروانا، یعنی بچے کا ختنہ کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی ایک سنت ہے ختنہ کرنا۔ اور ختنہ اگر کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے کہ 5 چیزیں جو سنت سے تعلق رکھتی ہیں وہ یہ ہے کہ ختنہ کروانا، اور ساتھ ہی ساتھ زیر ناف کے بال نکالنا، اور مونچھیں کٹوانا، داڑھی کو بڑھانا، یہ ساری سنتیں سنت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں جو بھی حدیث میں بتائی گئی ہیں، ان کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس جا کر ہم کھانا کھاتے ہیں یا روزہ افطاری کرتے ہیں تو اس کے لیے جو دعائیں بتائی گئی ہیں، کسی کے گھر مہمان بن کر ہم جاتے ہیں تو میزبان کے حق میں جو دعائیں کرنی ہیں ان کا اہتمام کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اگر اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، کھانے پینے کی بہترین نعمتیں، میوہ جات اور اسی طرح سے پھل وغیرہ، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان چیزوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو مختصر طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی وفات ہو رہی ہو، کسی کا وقت قریب آ گیا، یعنی موت کسی کی اگر قریب آ گئی ہو، تو اس کے پاس اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر کوئی بندہ
مرنے کے قریب ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنا، یا اسی طرح سے اگر کوئی بندہ انتقال کر گیا جس کے پاس اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے انتقال کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روح جب نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، تو آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی رہ جاتی ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بتائی، وہاں جو بھی شخص موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ مرنے والے کی یعنی انتقال جس کا ہوا ہے اس کی آنکھیں کیا کر دے، بند کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے علاوہ جنازے کی اتباع کرنا یعنی جنازے کے پیچھے جانا، جنازے کی نماز پڑھنا، یہ ساری سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور اسی طرح قبروں کی زیارت کرنا اسی سے تعلق رکھنے والی ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اور جس پر آج ہم عمل نہیں کرتے ہیں، قبور کی زیارت کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یعنی اس کا حکم دیا ہے کہ بندہ جائے قبروں کی زیارت کرے تاکہ اس کی موت اس کو یاد آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ کیا وہ مائل ہو سکے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بتائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبور کی ہم زیارت کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی جنازے کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے، اگر جنازہ سامنے سے گزرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ جنازہ اگر سامنے سے گزرے تو ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جہاں تک کسی آدمی کی وفات ہوتی ہے تو اس کے دفنانے اور تجہیز و تکفین کے سلسلے میں جلدی کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ باتیں بتائی ہیں، اور مرنے سے پہلے، انتقال کرنے سے پہلے وصیت کر جانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اور جتنی بھی سنتیں جو جنازے سے تعلق رکھنے والی ہے، آدمی کے وفات سے تعلق رکھنے والی، موت سے تعلق رکھنے والی جتنی سنتیں ہیں، ان سنتوں کو زندہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کافی اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں جن کا ہمیں تعلق ہماری روزمرہ زندگیوں سے ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو سب کو تو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔